کی ہے تو 101 UC بنانی ہے. ٹھیک فیصلہ تھا, 101 UC بنا دی جون میں. ابھی پچھلے 2 دن پہلے ان کو خیال آیا کہ پچھلے 6 مہینے میں اسلام آباد کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے بچے پیدا ہو گئے, تو 125 UC ہونی چاہیے. کر کیوں رہے تھے یہ؟ خوف زدہ ہیں, بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے بلے سے پھینٹا لگنے والا ہے انشاءاللہ. میں نے آج صبح ٹویٹ کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں مائیں جو ہے وہ رات کو بچے کو سنانے کی کوشش کر رہی ہوتی نا, تو پھر اس کو, وہ نہیں سو رہا ہوتا بچہ تو اس کو ڈراتی ہیں کہ تم سو گے نہیں تو کوئی جن آ جائے گا. یہ آج کل اگر آپ نے کبھی کوئی سامنے پھر رہا ہو نا یہ PDM والا, اور آپ نے اس کو ڈرانا ہو تو آپ نے صرف اس کو یہ بولنا ہے الیکشن ہو جائے گا. یہ ویسے ہی ڈرتے ہیں. اچھا, یہ غلام حسین نے بڑی تفصیل سے بات کر دی کہ کیا کیا کام ہم کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہمارا پچھلا الیکشن تھا 2018 کا, اس کے لیے منشور بنایا تھا, اور ہر UC کا منشور میں نے الگ الگ بنایا تھا. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا غلام حسین, وہ منشور میں نے اپنے کمرے میں, جس کمرے میں سوتا ہوں اس میں رکھا ہوا ہے, اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتا ہوں کہ اس میں اور کیا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے جی. عمران خان کی مکمل بھرپور حمایت وزیر اعظم کی حاصل تھی. کورونا سے 1.5 سال کا ٹائم ضائع ہونے کے باوجود 5 سال کے جو وعدے تھے ہم نے 3.5 سال میں پورے کیے. وہ بھی کام کروائے جو منشور میں نہیں لکھے ہوئے تھے, وہ بھی کروائے. اسی طریقے سے آگے بھی بے تحاشا کام کرنا ہے جی. لیکن ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ پچھلے کام کیسے کروائے تھے اور آگے کام کیسے کروانے, تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ والا جو ووٹ ہے, یہ مقامی حکومت کا جو ووٹ ہے, جو UC کا ووٹ ہے, یہ کتنا ضروری ہے. طریقہ کار بڑا سادہ تھا جی. فنڈ لے کے آنا میری ذمہ داری, قانون سازی کرنا میری ذمہ داری, کابینہ سے منظوری دلوانا میری ذمہ داری. لیکن علاقے میں کام کی ضرورت کیا ہے اس کی نشاندہی کرنا ہماری جو مقامی ٹیم ہے یہ اس کی ذمہ داری. اور اسی طریقے سے جب وہ منصوبہ منظوری کے بعد آ جائے تو کھڑے ہو کے کام کرانا کہ دیانتداری سے کام ہو رہا ہے اور تیزی سے کام ہو رہا ہے, وہ مقامی ہماری جو ٹیم ہے اس کی ذمہ داری ہے. اور ہمارے لوگ مقامی طور کے اوپر تقریباً زیادہ تر لوگوں نے بڑی محنت کی, بہت کام کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر ایک چھوٹی سی فہرست بناؤں کہ یہ بتاؤ کہ اسلام آباد کے اندر NH51 کے اندر ہماری ٹیم کے تحریک انصاف کے سب سے زبردست کارکن جو ہیں اس کی ایک چھوٹی سی فہرست بناؤ تو غلام حسین کا نام اس فہرست کے اندر ضرور ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو مقامی نمائندہ ہے نا وہ بھی محنت کرنے والا ہو, دیانتدار ہو. میری والدہ کہتی تھی کہ بچہ روئے نا تو ماں دودھ نہیں پلاتی بچے کو. تو یہ اپنے آپ کے جو مطالبات ہیں, آپ کی جو ضروریات ہیں اس کی نشاندہی کریں گے, میرے تک پہنچائیں گے. آگے کام کرنا. اس وقت وزیر اعظم تو بیچارہ ایک آدمی ہے جس کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ میں آئی اس کو وزیر اعظم بنا کیوں دیا ہے. لیکن مہینوں کی بات ہے, بس صرف یہ ہے کہ 3 مہینے کی بات ہے کہ 6 مہینے کی بات ہے کہ 8 مہینے کی بات ہے. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم دوبارہ سے عمران خان بننے جا رہا ہے انشاءاللہ. تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. جہاں سے کاموں کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے کاموں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. لیکن مجھے بازو چاہیے گراؤنڈ کے اوپر, مجھے یہ ٹیم, آپ کو جو پینل آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا, مجھے یہ لوگ چاہیے گراؤنڈ کے اوپر تاکہ اس UC کے اندر پورا بھرپور طریقے سے وہ کام کر سکے جو آپ کا حق بھی بنتا ہے اور آپ کی ضرورت بھی ہے. آخر میں صرف آپ کو یہ کہوں گا ذرا سا یہ سمجھ لیں کام کیا ہوئے ہیں تو آپ نے سن لیا, کیوں ہوئے ہیں ذرا یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ پچھلے 20 سال 30 سال میں کام کیوں نہیں ہوتے تھے. کیوں اسلام آباد میں 20 سال میں کوئی کالج نہیں بنا اور ایک ہی وقت میں 4 کالج جو ہیں صرف NH51 میں ہم نے بنا دیے. کیوں پچھلے 20 سال 30 سال کے اندر پورے NH51 کے اندر صرف ایک بنیادی صحت کا مرکز تھا اور ہم نے ایک وقت کے اندر 6 بنیادی صحت کے مرکز بنانے شروع کر دیے. سڑکیں, گلیاں, پانی, سیوریج, جو چیز کا آپ نام ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا اسد عمر کہیں سے گھر سے پیسہ نکال کے آتا ہے؟ کوئی عمران خان کے پاس کوئی بینک بیلنس تھا وہ لے کے آیا؟
فرق سمجھ لیں جناب، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں. یہ اس وقت بڑی جنگ ہے پاکستان کی جو عمران خان لڑا اور ہم ساتھ لڑے ہیں. ہمارے خیال میں یہ ملک کسی خاندان کا نہیں، کسی طاقتور طبقے کا نہیں، کسی بند کمرے میں فیصلہ کرنے والوں کا نہیں، کسی بیرونی آقا کا نہیں. یہ ملک صرف اور صرف آپ کا ملک ہے، پاکستان کے عوام کا ملک ہے. میں بار بار ہر جگہ بولتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں جی لوگ دعائیں دیتے ہیں، شکریہ کرتے ہیں. ابھی بھی جلسے کے اندر آپ نے سنا جی کہ بڑا اسد عمر نے کام کرایا. میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کوئی پیسہ میرا نہیں تھا جی، یہ آپ کا پیسہ تھا. صرف یہ کیا ہے جو آپ کا پیسہ ہے وہ آپ کے کاموں پہ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ حق آپ کا ہے. یہ کوئی احسان نہیں کیا آپ کے اوپر اسد عمر نے، یہ آپ کا حق ہے. اور اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ ہی ہے. پاکستان کا مالک کون ہے؟ کیا پاکستان کے مالک چند خاندان ہیں؟ کیا پاکستان کے مالک اس کی کرپٹ اشرافیہ ہے؟ کیا پاکستان میں کسی کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ بند کمروں کے اندر بیٹھے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے فیصلے کر دے؟ یا یہ حق صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو حاصل ہے؟ یہ بڑی جنگ ہے جس کو لڑ رہے ہیں، جس کے لیے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا عمران خان نے. کیا بولا تھا جی آج سے چند مہینے پہلے؟ کہ لوگ مجھے کہتے ہیں، یعنی عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن میری جان سے زیادہ اس قوم کی آزادی ضرورت ہے، اس لیے میری جان بھی چلا جائے تو آپ کی آزادی کی جنگ لڑوں گا. اور اس نے کر کے دکھایا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جس دن وزیر آباد میں گولیاں چلی ہیں اس سے ایک دن پہلے، ایک شام پہلے میرے پاس پہلے چیف سیکرٹری پنجاب کی فون کال آئی. انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی رپورٹ آ رہی ہیں، بہت خطرہ ہے. پھر میرے پاس وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی فون کال آئی. انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نو سمجھاؤ، بڑا خطرہ ہے. میں نے خان صاحب کو فون کیا، میں نے کہا جی یہ ساری کالیں آ رہی ہیں. خان صاحب نے کہا یار ہاں مجھے بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ واقعی میں خطرہ تو ہے، لیکن اسد جب تک ہم عوام کے اندر نکلیں گے نہیں تو جو ہم چاہتے ہیں، جو حقیقی آزادی ہم چاہتے ہیں وہ حاصل کیسے ہوگی؟ تو اب جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ توکل کر کے نکلنا ہے عوام کے اندر. وہ نکلا، وہ شیر مرد نے گولیاں کھائیں اپنے اوپر، اور آپ نے دیکھا تھا جی فرق. وہ ایک جو ہے لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے، جس کی وہ پلیٹیں اوپر نیچے ہوتی جا رہی تھیں، جھوٹی رپورٹیں دے کے بھگوڑا بھاگا ہوئے ملک چھوڑ کے. 8 مہینے سے اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، بیچ میں 4 مہینے اس کا بھتیجا وزیر اعلیٰ پنجاب تھا. اس میں ہمت نہیں ہوئی پاکستان واپس آنے کی. اور خان کو آپ سب نے دیکھا ہے، 4 گولیاں لگی ہوئی تھیں. جب کنٹینر سے اتر رہا تھا تو کیا کر رہا تھا خان؟ ایسے کھڑا ہو کے شیر کی طرح باہر نکلا ہے. تو جب لیڈر شیر ہو، دیانتدار ہو، ٹیم محنتی ہو، دیانتدار ہو، تو کیوں کام نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی آپ نے کام ہوتے دیکھے تھے، آئندہ اس سے بھی زیادہ کام ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مل کر اسلام آباد کو اور بہتر بنائیں گے، پاکستان کو اور بہتر بنائیں گے. انشاءاللہ وہ ملک بنائیں گے جس کے لیے قائد اعظم نے جد و جہد کی، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا. تیار ہے ساتھ چلنے کے لیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان